بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اس وقت ساری دنیا پریشانی کے عالم میں ہے اور ہر کوئی وبائی مرض کی وجہ سے پریشان حال ہے، اور مسلمان بھی پریشان ہیں اور غیر مسلم بھی پریشان ہیں، یعنی تمام کی تمام انسانیت پریشان ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی یہ وبا آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ جب طاعون یا وبا وغیرہ پھیل جائے تو اس میں باہر کے لوگ اندر نہ آئیں، اندر کے لوگ باہر نہ جائیں۔ مثال کے طور پہ جس شہر میں آ چکا ہے، اس شہر والوں کو چاہیے کہ وہ باہر نہ جائیں اور باہر سے کوئی اندر نہ آئے، یعنی اگر اس شہر والے باہر جائیں گے تو وہ زیادہ پھیلے گی، اور باہر والے اگر اندر آئیں گے تو ان کے بھی ملوث ہونے کا خطرہ ہوگا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پھیلتی ہیں، متعدی ہوتی ہیں، اور اس پہ بہت ساری روایات بھی موجود ہیں۔ بالکل ان کو ایسا سمجھنا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ ایک کم علمی ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ارشاد فرمایا کہ متعدی نہیں ہوتی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آگے پھیل نہیں سکتی، پھیلتی ضرور ہیں، لیکن ان کا متعدی ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا، فی نفسی ہی متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی منشا اور اللہ کے حکم سے ہی وہ متعدی ہوتی ہے، پھیلتی ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ہر کسی کو لگ جائے، کوئی بچ بھی جاتا ہے، کسی کو لگ جاتی ہے، ہر ایک کے لیے بھی متعدی نہیں ہوتی، اور فی ذاتی ہی بھی متعدی نہیں ہوتی، اس سے یہ مراد ہے۔ تو بہرحال ہمیں عقیدہ تو یہی رکھنا چاہیے، اللہ کے حکم اور منشا کے مطابق وہ متعدی ہوتی ہے، یعنی اللہ جب چاہتے ہیں تو وہ پھیل جاتی ہے۔ تو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احکامات ارشاد فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جب تمہارے صحیح اونٹوں میں کسی کو خارش وغیرہ لگ جائے تو خارش زدہ اونٹ کو صحیح اونٹوں میں نہ بٹھاؤ۔ تو یہ ساری کی ساری احادیث اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یقیناً بیماریاں متعدی ہوتی ہیں۔ اب احتیاطی تدابیر بھی آپ ضرور اپنائیں، اور اس کے ساتھ روحانی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون وظیفے ہیں، ان کو اگر اپنایا جائے تو اس سے کافی حد تک ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کا چند اعمال میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا آپ اہتمام ابھی سے شروع کر لیں۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اس کا اہتمام صبح ایک مرتبہ لازمی آپ پڑھیں۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ یہ دعائے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کا اہتمام ایک مرتبہ لازمی آپ کریں۔ اس کے ساتھ ایک مختصر سی دعا ہے، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کا اہتمام لازمی طور پر آپ کریں۔ اور اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یہ آیت کریمہ ہے، اس کا اہتمام بھی لازمی کریں، 100 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے ان کو آپ یہ تمام کی تمام دعائیں پڑھ کے دم بھی کریں، اور اس کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ لکھ کر، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ لکھ کر، اور اس کے ساتھ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین یہ لکھ کر، یہ دو دعائیں اور یہ ایک آیت یہ لکھ کر آپ بچوں کے گلوں میں ڈال دیں، اس کا تعویذ بنا کے ڈال دیں، اور روزانہ اس کو دم بھی کریں، اور احتیاطی تدابیر جتنی آپ اپنا سکتے ہیں وہ اپنائیں، اور وہ امور جن سے جو اطباء منع کر رہے ہیں حالانکہ وہ فرض واجب نہیں ہے ان کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی شریعت کے عین مطابق ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر مصافحہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تو آپ مصافحے سے رک جائیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور اسی طرح گلے ملنا معانقہ کرنا اس سے بھی آپ پرہیز ہی کریں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو یہ تمام کی تمام تدابیر بھی آپ اختیار کریں، اور روحانی طور پر جو میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں یہ لازمی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔